ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کے جنگل میں نکل گئے، دنیا چھوڑ دی، بادشاہ چھوڑ دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے بادشاہت چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بادشاہت میں بھی اللہ مل سکتا ہے۔ صحابہ کے خلفائے راشدین کو نہیں ملا، حکومت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو بھی دل میں بسا کے رکھا، شریعت سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ ایسے ایک اور بادشاہ تھے، شاہ الشجاع نام تھا ان کا، وہ بھی دنیا دار تھے، ایک دم ان کی کایا پلٹی، فکر آخرت پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے بادشاہت نہیں چھوڑی، بادشاہت کو پھر شریعت اور دین کے لیے استعمال کیا۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ اس میں صرف اپنا فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق کا فائدہ ہے، کہ پوری مخلوق کو آپ شریعت پر عمل کرواؤ، ان کو راحت پہنچاؤ۔ لیکن ابراہیم بن ادھم نے کیا کیا؟ بادشاہت چھوڑ دی، جنگل میں نکل گئے، اپنے ساتھ ایک لوٹا لیا، ایک تکیہ لیا، ایک ڈول لیا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی والا جو ڈول ہوتا ہے، اس کو جو بالٹی جیسا ہوتا ہے، ایک پیالہ، لوٹا نہیں، ایک پیالہ، ایک تکیہ، ایک ڈول۔ گئے جنگل میں، دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے چلو سے جو ہے وہ پانی پی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ویسے ہی پیالہ دے دی ہے جسم میں، تو پیالے کیا، تو پیالہ پھینک دیا، یہ پیالہ موجود ہے۔ پھر ایک اور کہیں دیکھا جنگل میں ایک آدمی اپنے بازو کو سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے، تو کہنے لگے تکیہ بھی اللہ نے جسم میں دیا ہوا ہے، تکیہ کیا، تکیہ بھی پھینک دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ڈول، انہوں نے کہا ڈول بھی کیا کرنا ہے، ڈول بھی پھینک دیا۔ دیکھا کہ بغیر ڈول کے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھا ایک کنواں ہے، اب کنویں کے پاس یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، دور ایک دیکھا کنواں ہے، اس میں ہرن آیا، پانی نیچے تھا، ہرن آ کے کھڑا ہو گیا کنویں کے بھی، اب پانی تو نیچے، ہرن نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ سے فریاد کی، اور نیچے دیکھا تو پانی خود بخود اوپر آ گیا، ہرن نے پانی پیا، چلتا بنا۔ یہ ابراہیم بن ادھم جب کنویں کے پاس پہنچے، پانی دوبارہ نیچے چلا گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، کیا ابراہیم کی حیثیت ایک ہرن جتنی بھی نہیں ہے تیرے نزدیک؟ اس کے لیے تو پانی اوپر آ گیا، میرے لیے پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ نے ان کی بھی سن لی، دوبارہ پانی اوپر آ گیا۔ تو فرمایا کہ ڈھول کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا، اس قسم کے واقعات بہت سے بزرگوں کے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جنت پانے کے لیے اس کو سب کچھ یہ چھوڑنا پڑے گا، دنیا چھوڑے گا تو جنت ملے گی، نہیں، دنیا کے ساتھ بھی جنت مل سکتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جیسی قربانی ہوتی ہے ویسے اللہ کا اللہ صلہ دیتے ہیں۔ اچھا، جس جنگل میں تھے اس جنگل میں ایک لکڑہارا تھا، وہ اس نے لکڑہارا چھوڑ دیا، وہ بھی جنگل میں نکل گیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور روزانہ اس کو نا ایک جگہ پر کھانا ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے انتظام تھا، چٹنی روٹی ہوتی تھی، وہ چٹنی روٹی کھا لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا جنگل میں بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، ایسے زبردست کھانے کی خوشبو ہے وہ جنگل میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے اللہ سے پوچھا، یا خود دیکھا غالباً، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کا کھانا ہے جس کی اتنی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ابراہیم بن ادھم کا کھانا ہے، یہ ابراہیم بن ادھم کا کھانا ہے، اور وہ یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے لیے بھی غیب سے کھانے کا انتظام ہے۔ تو اس لکڑہارے نے کہا یا اللہ، میں تو اتنے سالوں سے یہ جنگل میں پڑا ہوں، مجھے تو آج تک چٹنی روٹی مل رہی ہے، کبھی بوٹی نہیں ملی، اور وہ کل یہاں پر آیا ہے اور اس کو تو اتنا مزیدار بریانی اور کباب اور قورمہ پتہ نہیں کیا کچھ اس کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے اپنی صرف لکڑی کاٹنے کا کام چھوڑا ہے، تم لکڑہارے تھے، تمہاری قربانی بہت تھوڑی ہے، تم دن کے 50 روپے کماتے تھے، 100 روپے کماتے تھے لکڑیاں کاٹ کے۔ ابراہیم بن ادھم نے تو پوری بادشاہت چھوڑ دی ہے، اس کے قدموں میں تو لاکھوں کروڑوں کا خزانہ تھا، وہ ان سب کو ٹھوکر مار کے آیا ہے، تو اس کی جو اتنی بڑی قربانی ہے اس کے بدلے میں صلہ بھی اتنا بڑا مل رہا ہے اس کو۔ تمہاری قربانی کہاں، اس کی قربانی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں دکھا رہے